عزیزان گرامی، حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک بہترین کرامت جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، معروف ہے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا، اللہ کے نور کا ایسا مظہر تھا، ایسا آپ کا حسین چہرہ تھا کہ جب کوئی کافر، کوئی بدمذہب اور کوئی بھی غیر مسلم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا۔ اور یہ بچپن سے یہ آپ کا عالم تھا۔ یہ شور کوٹ جو ہے، جب ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں تو شور کوٹ کا علاقہ آتا ہے، اس شور کوٹ میں جو ہے آپ نے اپنا بچپن گزارا۔ شور کوٹ کے اندر یہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے بڑے بڑے جو ہے ہندو راجاؤں کا ایک وقت میں بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، اور بہت بڑی آبادی وہاں پر ہندوؤں کی تھی۔ اللہ اللہ، جب سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلیوں میں سے گزرتے، سڑک پر آتے، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بچے چھوٹے چھوٹے وہ گلیوں سے گزرتے ہیں، راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور گلیوں میں جو ہے وہ کھیلتے ہیں، حضرت سلطان حق باہو یہ بچپن کے عالم میں جب گلیوں میں بیٹھے ہوتے تو وہاں گلیوں کے اندر جب ہندوؤں کے بچے اور ان کے والد گزرتے اور حضرت سلطان حق باہو کے نورانی چہرے کو دیکھتے تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا۔ اب شور کوٹ کے اندر یہ شور ہو گیا کہ ہائے، یہ کون بچہ ہے کہ جس کا نام باہو ہے، جس کے چہرے کو کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ارے اس طرح تو ہمارا ہندو مذہب ختم ہو جائے گا، ارے کچھ کرو ورنہ جو ہے ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب جو ہے غیر مسلموں نے میٹنگ رکھی کہ ہم جو ہے ان کے والد سے رابطہ کرتے ہیں۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ جو حق باہو علیہ رحمہ کے والد تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارے بچے میں کمال کیا ہے، یہ تمہارے بچے کے چہرے میں ایسی کیا چیز ہے؟ تو والد کہنے لگے تمہیں کیا پتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ رسول اللہ کا خاص غلام ہے، یہ حضور علیہ السلام کا خاص چہیتا ہے، یہ مولا علی شیر خدا کا پیارا بیٹا ہے۔ کہا ارے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یا تو معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، ہماری برادری کے لوگ جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب والد ماجد کہنے لگے چلو ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو وقت مقررہ پر اپنے گھر سے نکالوں گا، اور جب میرا بچہ گھر سے نکلے گا تو تم جو ہے اپنی برادری والوں سے کہنا کہ کوئی گھر سے نہ نکلے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی گھر سے نکلے، میرے بیٹے کو تم نے دیکھا تو تم نے بھی کلمہ پڑھنا کہیں شروع نہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ معاہدہ ہو گیا کہ میرا بیٹا اس وقت گزرے گا۔ اب عزیزان گرامی، بڑی تعداد تھی غیر مسلموں کی اور کفار کی، انہوں نے کہا یہ اپنی جگہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو عمر چھوٹی ہے اور کہیں اچانک گھر سے باہر نکل آئے تو ایسا نہ ہو کہ گلی میں سارے کلمہ پڑھنا شروع کر سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک اور بھی عزیزان گرامی کام کیا، اور وہ کام کیا تھا، وہ کام یہ تھا کہ اپنے رہنماؤں کو کھڑا کر دیا، شور کوٹ کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنے رہنماؤں کو کھڑا کر دیا، اور ان لوگوں کا یہ کام تھا جسے منادی کہا جاتا ہے، جو صدا لگاتا ہے، جو آواز لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سلطان حق باہو اپنے گھر سے کبھی اچانک نکلے تو وہ منادی جو ہے زور سے آواز لگائے گا کہ باہو جو ہے اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کی آواز سن کر سارے ہندو غیر مسلم دوبارہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے، کہے مولانا صاحب عجیب بات آپ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا نورانی چہرہ، کس کا شان والا چہرہ، انہیں تو دیکھ کر کسی کافر نے کلمہ نہیں پڑھا۔
ابو جہل رات دن دیکھتا تھا، ابو لہب رات دن دیکھتا تھا، عتبہ دیکھتا تھا، شیبہ دیکھتا تھا، یہ سارے کفار مکہ کفار قریش انہیں دیکھتے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ نے عجیب منطق نکالی کہ حضرت سلطان حق باہو کا چہرہ کوئی دیکھتا تھا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اللہ اللہ، اس کا جواب جو ہے اپنے دور کے ولی کامل حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان محمود غزنوی کے دور کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، انہوں نے کہا، ان کی مجلس میں کسی نے کہا، اے حضرت ابو الحسن خرقانی، حضور کے چہرے کو دیکھ کر تو کسی کافر نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کہتے ہیں اولیاء کاملین کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، کفار مسلمان ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی، کہا جاتا ہے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، شیخ ابو الحسن خرقانی نے جو جواب دیا، اللہ اللہ، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کہنے لگے یہ ابو جہل نے جب بھی دیکھا تھا وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا، ابو لہب نے جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا، ارے عتبہ نے جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، کفار مکہ نے جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، اور اگر محمد الرسول اللہ کو جس نے دیکھا وہ ابو بکر صدیق ہے کہ دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ کہ محمد الرسول اللہ کو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ جب چہرہ دیکھا تلوار نیچے پھینکی اور دامن مصطفیٰ سے واپس کہ انہوں نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو، انہوں نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کو دیکھتے، کسی نے کتنی پیاری بات کہی، جب محبوب علیہ السلام مکے کی گلیوں سے گزرتے تو ابو جہل کہتا معاذ اللہ ہماری طرح بشر جا رہا ہے، ابو لہب کہتا ہماری طرح بشر جا رہا ہے، اور ابو بکر عمر جب دیکھتے تو کہتے ہائے محبوب خدا جا رہے ہیں، پسینے کی خوشبو سے پوری گلیاں مہک گئی۔ دیکھنے کا انداز جو ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ جب عشق جو ہے معراج پر پہنچ جائے تو عزیزان گرامی روایتیں بدل جاتی ہے، دیکھنے کے انداز جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلطان حق باہو، اور جب آپ بیمار ہوئے، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ بیمار ہوئے تو بیماری کے عالم میں اس وقت بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے، اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ شور کوٹ کے اندر بڑے بڑے ہندو طبیب اور حکیم، اب آپ کے مریدین گئے حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس، اور کہا حکیم صاحب حضور والا بیمار ہو گئے ہیں، آپ آئیے اور ان سے ملاقات کیجئے، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ جو ہے علاج کا نسخہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیجئے۔ کہ کون؟ کہ سلطان حق باہو۔ سارے ہندو حکیم کہنے لگے نہیں نہیں، ارے ان کا تو چہرہ اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، ہم نہیں آتے۔ اور کمال دیکھیے کہ جو علاج کا نسخہ حضرت کے لیے موافق تھا وہ تھا بھی ہندو حکیم کے پاس، بڑا ماہر شور کوٹ کا وہ حکیم تھا، بہت بڑا تھا، اب ہے بھی اس کے پاس۔ اب مرید کہنے لگے کریں کیا، یہ تو تیاری نہیں آنے کی۔ مرید سوچنے لگے پھر کہنے لگے اچھا حکیم صاحب آپ کا طب میں بڑا مقام ہے، آپ بڑے ماہر طبیب ہیں، آپ تو نفس پہ ایسے ہاتھ رکھتے سب بتا دیتے، کپڑا سنتے مریض کا بیماری پہچان لیتے ہیں، نسخہ لکھ دیتے، ہاں بالکل، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ سلطان حق باہو علیہ رحمہ کی اتاری ہوئی قمیض لے آئیں جو انہوں نے پہن رکھی ہے، وہ لے آتے ہیں، آپ اس قمیض کو سون کر جو ہے وہ نسخہ لکھ دیجئے۔ اوہو، کہا بہترین کام ہو گیا، یہ صحیح ہے۔ اب جو ہے سارے مریدین جاتے ہیں حضور والا یہ قمیض جو آپ نے پہنی ہے یہ اتار کر دے دیجئے، اس سے علاج کا نسخہ وہ لکھا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی حضرت نے قمیض اتاری اور انہیں دی، وہ گئے، کہا یہ لیجیے حکیم صاحب
اور اسے سونگ کر آپ علاج کا نسخہ نکالیے کہ تم باہر بیٹھو، میں اندر کمرے میں جا کر سونگ کر میں جو ہے یہ نسخہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ سارے باہر بیٹھے، حکیم صاحب نے دروازہ بند کیا۔ کتنی دیر ہو گئی، حکیم صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے۔ اب سارے مریدین اور جتنے محبین تھے وہ پریشان، ارے آخر کیا ہوا، اتنے گھنٹے گزر گئے، ایسا تھوڑی ہوتا، ارے حکیم تو ایسے سونگتا ہے، ایسے نسخہ لکھ دیتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے کے بعد جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرت میں پڑ گئے کہ حکیم جو ہے وہ سلطان حق باہو کا ایسے کرتا سونگ رہا تھا اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ زبان پر اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ جاری تھا۔